السلام علیکم، میرا نام ہے شہلا نورین۔ آج ہم بات کریں گے کہ کون سے ریونیو کے ایسے معاملات ہیں جن کو سول کورٹ میں لے کر جانا لازمی ہوتا ہے، اور سول کورٹ سے حاصل ہونے والی ڈگری کو کس طرح سے عمل درآمد کروایا جا سکتا ہے اور اس پر کتنی فیس لاگو ہوگی۔ سول عدالت میں ریونیو سے متعلق جو سب سے زیادہ کامن کیسز ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے اسپیسیفک پرفارمنس، دعویٰ تکمیل مختص، اور دوسرا ہے ڈکلریشن، دعویٰ استقرار حق۔ استقرار حق کے تحت پھر بہت ساری پریپوزیشنز آ جاتی ہیں جن کو کورٹ سے ڈکلریشن سوٹ کے تحت ڈکری کروایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم اسپیسیفک پرفارمنس کی بات کرتے ہیں۔ اگر کوئی ایک پارٹی دوسری پارٹی کو رقبہ سیل کرتی ہے اور جو خریدنے والا ہے اس نے پیمنٹ بھی کر دی ہے لیکن بایا اس کو رقبہ ٹرانسفر نہیں کر رہا، تو اس صورت میں جو خریدار ہے وہ کورٹ میں اسپیسیفک پرفارمنس کا دعویٰ کرتا ہے، مجھے میری اماؤنٹ واپس نہیں چاہیے، مجھے وہ رقبہ ٹرانسفر کروایا جائے، اگر وہ نہ کروایا گیا تو مجھے ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ یعنی کہ اس صورت میں جو مشتری ہے وہ اپنے پیسے واپس نہیں لینا چاہتا، نہ ہی کسی قسم کی کوئی کمپنسیشن لینا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے رقبہ ہی دلایا جائے۔ اس کو اسپیسیفک پرفارمنس کا دعویٰ کہتے ہیں، اور اس کی ڈکری بالکل بے کی طرح ٹریٹ ہوتی ہے۔ جب عدالت اسپیسیفک پرفارمنس کے میٹر میں ڈکری کر دیتی ہے تو اس کے عمل درآمد کا پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے۔ پہلے ڈکریز کو عمل درآمد کروانے کے لیے عدالت میں الگ سے اپلیکیشن دینا پڑتی تھی کہ یہ فیصلہ جو عدالت نے دیا ہے اس کو عمل درآمد کروایا جائے، اس کی ایگزیکیوشن کروائی جائے۔ لیکن سول پروسیجر کوڈ میں امینڈمنٹ کے بعد اب جب بھی کوئی دعویٰ ڈکری ہوتا ہے تو وہ آٹومیٹیکلی ایگزیکیوشن میں کنورٹ ہو جاتا ہے، اور دعویٰ کو ڈکری کرنے کے بعد کورٹ اس کے عمل درآمد کرانے کا پروسیس سٹارٹ کر دیتی ہے۔ سول عدالتیں ڈکری کو دو طرح سے عمل درآمد کرواتی ہیں، یا تو بذریعہ روبکار یا پھر بذریعہ نمائندہ۔ اگر عدالت بذریعہ روبکار عمل درآمد کروائے تو اس صورت میں ریونیو آفیسر وہ اے ڈی ایل آر ایل آر او ہو سکتے ہیں، وہ تحصیلدار ہو سکتا ہے، اس کو بذریعہ روبکار حکم جاری کرتی ہے کہ اس فیصلے کا عمل درآمد کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔ دوسری صورت میں اگر عدالت کی طرف سے نمائندہ مقرر کیا جاتا ہے تو نمائندہ خود اے ڈی ایل آر ایل آر او یا تحصیلدار کے پاس پیش ہوتا ہے، اور اگر وہ ایگریکلچر ایریا ہے تو وہ ڈائریکٹ انتقال بھی کروا سکتا ہے، لیکن اگر وہ اربن یا پھر سکنی ایریا ہے یا پھر عدالت نے اسپیسیفکلی مینشن کر دیا ہے کہ بذریعہ سیل ڈیڈ اس کو ٹرانسفر کیا جائے، تو اس صورت میں وہ اراضی ریکارڈ سینٹر سے بے کی فرد لے کر بذریعہ کورٹ ڈکری اس کا رجسٹرڈ سیل ڈیڈ کا پروسیس کمپلیٹ کروائے گا۔ ایسے کیسز میں فیس کتنی لاگو ہوگی؟ ایسے میٹرز میں جہاں پہ رقبہ بے ہو رہا ہو، نئی انٹری کریٹ ہو رہی ہو، نیا بندہ مالک بن رہا ہو، تو اس صورت میں مکمل بے کی فیس لاگو ہوگی، جس میں 3% انتقال فیس اور 1% ٹی ایم اے شامل ہے۔ اس کے علاوہ ایف بی آر کی فیس بے کے انتقال کی طرح ہی ادا کرنا پڑیں گی، جس طرح سے اگر بایا اور مشتری ڈائریکٹ اگر اراضی ریکارڈ سینٹر سے انتقال کرواتے تو جتنی فیس ان کو بے کے انتقال میں پے کرنا پڑتی اتنی ہی اب ڈکری کی صورت میں بھی پے کرنا پڑے گی۔ ڈکری کی صورت میں مشتری کو بایا کا گین ٹیکس جو 236C ہے وہ بھی مشتری کو ادا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ بایا آلریڈی بھاگ چکا ہے اور مشتری نے بذریعہ کورٹ اپنا رائٹ انفورس کروایا ہے، تو اس صورت میں گین ٹیکس بھی مشتری کو ہی ادا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ٹائپ ہے وہ ہے ہبہ ڈکری۔ ہبہ ڈکری میں سب سے زیادہ کنفیوژن پائی جاتی ہے اور لوگ سب سے زیادہ اس بات پہ بحث کرتے ہیں کہ یہ تو ہمارا ہبہ ہے اور ہبہ کی فیس تو صرف 1600 روپے ہے، یہ ہمارا زرعی رقبہ ہے، اس کو ہبہ کے طور پر ٹرانسفر کیا جائے اور فیس لاگو نہیں ہوتی۔ تو اس میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ جب آپ ہبہ کو ڈکری کروا لیتے ہیں تو اس صورت میں وہ ہبہ نہیں رہتا، وہ کورٹ ڈکری بن جاتا ہے، اور اس صورت میں آپ کو ڈکری فیس لگے گی
وہ ہبہ کنسیڈر نہیں ہوگا۔ اگر آپ اس کا ہبہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ واحد کو لائیں، ڈائریکٹ اراضی ریکارڈ سینٹر سے انتقال کروائیں، 1600 پے کریں اور بالکل آپ اپنا کام کروائیں۔ لیکن اگر معاملہ عدالت تک پہنچ گیا ہے اور عدالت نے اس کو ڈکری کر دیا ہے، چاہے واہب زندہ ہے چاہے واہب فوت ہو چکا ہے، تو ان دونوں سینیریوز میں آپ کو ہبہ ڈکری پر بھی 4% انتقال فیس اور ایف بی آر بھی ادا کرنا پڑتا ہے۔ کیونکہ ایف بی آر کی ایگزمپشنز میں ایسی کوئی پروویژن شامل نہیں ہے جہاں پہ ہبہ ڈکری کو ایگزمپٹ کیا گیا ہو۔ جو ایف بی آر کی ایگزمپشنز ہیں اس میں صرف آرمڈ فورسز، گورنمنٹ یا پھر شہداء کی فیملیز شامل ہیں، اس کے علاوہ کسی کو بھی ایف بی آر کی ایگزمپشن نہیں دی گئی۔ یہ دو مین ڈکریز ہیں جن پر فیسز لاگو ہوتی ہیں اور انتقال کرواتے ہوئے آپ کو فیس ادا کرنا پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈکلریشن کے ٹائٹل کے تحت، استقرار حق کے تحت جو عدالتی ڈکریز ہوتی ہیں اس میں نام کی درستگی ہو سکتی ہے، ریکارڈ کی درستگی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی بہت پرانی اگر رجسٹری ہے جس کا عمل درآمد نہیں ہوا، انتقال درج نہیں ہوا، تو اس کا اگر انتقال درج کرنا ہے تو اس طرح کے سینیریو میں بھی آپ سول کورٹ میں جا سکتے ہیں۔ تو ایسی جو ڈکریز ہوتی ہیں، یا پھر کینسلیشن آف میٹیشن جہاں پہ انتقال خارج ہو رہا ہو، اگر کوئی پارٹی کلیم کرتی ہے کہ میرے ساتھ فراڈ ہوا ہے، میں نے یہ رقبہ ٹرانسفر نہیں کیا، یا پھر مختار عام کے تھرو اگر رقبہ ٹرانسفر ہوتا ہے اور اس میں مختار عام دہندہ کہتا ہے کہ میں نے مختار عام نہیں دیا اور میرے ساتھ فراڈ ہوا ہے، ایسی صورتوں میں یہ معاملات سول کورٹ میں جاتے ہیں، اور سول کورٹ اگر فراڈ کے بیس میں انتقال خارج کر دیتی ہے تو ایسی تمام صورتوں میں کسی قسم کی کوئی فیس لاگو نہیں ہوتی۔ آپ کا جو کریکشن ہے وہ بذریعہ صحت اندراج کیا جاتا ہے اور صحت اندراج پر کسی قسم کی کوئی فیس نہیں ہے۔ اس کے بعد جو استقرار حق کی ڈکری ہوتی ہے اس پہ سول کورٹ میں ایگزیکیوشن نہیں ہوتی۔ سول کورٹ جو استقرار حق کی ڈکریز ہیں اس پہ ایگزیکیوشن نہیں دیتی۔ تو اگر آپ استقرار حق کی ڈکریز کو عمل درآمد کروانا چاہ رہے ہیں تو اس صورت میں کیا کرنا ہوگا؟ ایسی سچویشن میں جب آپ کے پاس استقرار حق کی ڈکری ہے، اس میں آپ کا کوئی نام کریکٹ ہو رہا ہے، نام درستگی جو سول کورٹ میں دعویٰ کیا جاتا ہے اس میں کیا سینیریو ہو سکتا ہے؟ اس میں ایک تو بہت پرانی انٹری ہو جس کو لانگ سٹینڈنگ انٹری کہتے ہیں، یا پھر نام بہت زیادہ غلط ہو، بالکل نام چینج ہو رہا ہے، تو اس صورت میں بھی آپ کو سول کورٹ میں دعویٰ کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ ریکارڈ کی کریکشن وغیرہ اس طرح کے معاملات میں آپ کو سول کورٹ سے ڈکری لینا پڑتی ہے، اور اگر وہ استقرار حق کی ڈکری ہے تو اس کو عمل درآمد کروانے کے لیے آپ کو اے ڈی سی آر کو اپلیکیشن دینا پڑتی ہے، کیونکہ جو ڈکریز ہیں جب عمل درآمد ہونے کے لیے اراضی ریکارڈ سینٹر پر آتی ہیں تو ان کو ڈائریکٹ عمل درآمد نہیں کیا جاتا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے سول کورٹ سے ڈکری کروائی، ہم اگزامپل لے لیتے ہیں کہ نیم کریکشن کی آپ نے ڈکری کروائی اور آپ عمل درآمد کروانے آئے ہیں اراضی ریکارڈ سینٹر پہ، تو آپ کے پاس ایک مصدقہ کاپی ہے کورٹ آرڈر کی اور آپ کہیں کہ اس کو عمل درآمد کر دیں۔ ایسا نہیں ہوتا، آپ کو عمل درآمد کروانے کے لیے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو کو اپلیکیشن دینا پڑتی ہے، اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو پٹواری تحصیلدار سے موقع کی رپورٹ لیتا ہے، اور اگر اس میں کوئی اور انٹرسٹڈ پارٹی ہے یا پھر کوئی ایسا کیس ہے جس میں بینک پلج ہے، تو جو بھی جتنی بھی انٹرسٹڈ پارٹیز ہیں، جیسے بینک اگر کوئی رقبہ بینک پلج ہے تو بینک انٹرسٹڈ پارٹی ہے، تو اس کیس میں جتنی انٹرسٹڈ پارٹیز ہیں ان تمام پارٹیز کو سننے کے بعد ڈکری کے عمل درآمد کرنے کا حکم جاری کیا جاتا ہے تاکہ کسی بھی پارٹی کے حقوق متاثر نہ ہوں۔ سول عدالت سے ڈکری کرواتے ہوئے سب سے زیادہ وکلا حضرات کی طرف سے کیا ٹیکٹک استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ کسی کو پارٹی ہی نہیں بناتے، وہ نہ تو محکمہ مال کو پارٹی بناتے ہیں، نہ ہی کوئی افیکٹ ہونے والا اگر شخص ہے اس کو پارٹی بناتے ہیں، یا پھر کہیں پہ کوئی محکمہ انوالو ہے تو اس کو بھی پارٹی نہیں بناتے، وہ صرف عوام الناس کو پارٹی بنا کے کسی کو بھی نوٹس جاری نہیں کرتے، خود ہی نوٹس ادھر ادھر گھما کے ایکس پارٹی ڈکری کروا لیتے ہیں۔ اب ایسا معاملہ جہاں پہ کوئی پیش ہی نہیں ہوا، کسی نے اپنا آبجیکشن ہی ریز نہیں کیا، دوسری پارٹی کے نالج میں ہی نہیں ہے، یا پھر اگر گورنمنٹ انسٹیٹیوشن انوالو ہے تو اس کے بھی نالج میں نہیں ہے، محکمہ مال کو بھی پارٹی نہیں بنایا گیا، تو ایسے سینیریوز میں جب ڈکریز عمل درآمد ہونے کے لیے آتی ہیں تو پھر اسسٹنٹ کمشنر
یا پھر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر تمام انٹرسٹڈ پارٹیز کو نوٹس کرتے ہیں، ان کو سننے کے بعد، ان کا موقف ایڈ کرنے کے بعد اس ڈگری کے عمل درآمد کا حکم جاری کیا جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایکس پارٹی ڈگری کروا لی چھپ چھپا کے سول کورٹ سے تو اب فوراً آپ جائیں گے تو عمل درآمد ہو جائے گا۔ اس طرح کے ٹیکٹکس جو کورٹ کی حد تک چل جاتے ہیں وہ عمل درآمد میں آ کے فیل ہو جاتے ہیں۔ لاسٹ میں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ کیس آپ سے شیئر کروں گی، اس میں بھی اسی طرح کا ٹیکٹک یوز کیا گیا تھا۔ پارٹیز کا پراپرٹی کی لین دین کا میٹر تھا، ایک بندے نے رقبہ خریدا، دوسرے نے بیچا، لیکن بیچنے والا پیسے لے کے غائب ہو گیا، تو ایسی صورت میں یہ دعویٰ تکمیل مختص بنتا ہے جس کو اسپیسیفک پرفارمنس کا سوٹ کہتے ہیں۔ لیکن اس میں کیا کیا گیا، اس کو استقرار حق کے تحت کورٹ میں دعویٰ ڈکری کروایا گیا۔ اب اس سینیریو میں پارٹی کا یہ کہنا تھا کہ یہ ہمارا دعویٰ استقرار حق ہے، اس پر فیس لاگو نہیں ہوتی۔ دیکھیں، جب بھی کوئی فیصلہ عمل درآمد ہونے کے لیے جاتا ہے تو صرف اس کا ٹائٹل نہیں دیکھا جاتا، اس کی پریپوزیشن دیکھی جاتی ہے کہ اس میں ہو کیا رہا ہے۔ آیا کہ کوئی نیا شخص مالک بن رہا ہے، ریکارڈ کی کریکشن ہو رہی ہے، یا کوئی انتقال کینسل ہو رہا ہے۔ تو اس صورت میں ایک نیا شخص مالک بن رہا تھا، رقبہ بے ہو رہا تھا، لیکن انہوں نے کورٹ سے استقرار حق کے تحت اس کو ڈکری کروایا، تو اس صورت میں بھی ان کو بتایا گیا کہ آپ نے کورٹ سے کورٹ فی بچا لی ہے، لیکن آپ یہاں پہ فیس نہیں بچا سکتے، آپ کو مکمل بے کی ہی فیس دینا پڑے گی، بے شک ٹائٹل آپ نے غلط بھی چوز کیا ہے۔ تو اس طرح سے ہر کیس ڈیفرنٹ ہوتا ہے، کیس کی پریپوزیشن دعویٰ پڑھنے کے بعد ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ اس میں کیا ہو رہا ہے۔ لیکن جو مین پرنسپل ہے وہ یہی ہے، اگر کوئی نیا اندراج ہو رہا ہے، نیا شخص مالک بن رہا ہے تو اس صورت میں بے کی فیس لاگو ہوگی، لیکن اگر کوئی انتقال کینسل ہو رہا ہے یا پھر وراثت کی صورت میں وراثت دوبارہ سے ہو رہی ہے، کسی وارث کو مس کر دیا گیا تھا، یا پھر نیم کریکشن ہو رہی ہے، تو اس طرح کے سینیریوز میں کوئی نیا شخص مالک نہیں بن رہا، جو آلریڈی مالک بنا تھا، جس نے اپنی فیسز انتقال کرتے ہوئے پے کر دی تھی، اب اسی کے ریکارڈ میں کریکشن ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں کوئی فیس لاگو نہیں ہوتی اور آپ اپنی ڈگری کا عمل درآمد کروا سکتے ہیں۔ تو ڈگری کے عمل درآمد کے حوالے سے لوگوں کو اتنی انفارمیشن نہیں ہوتی، اور بہت ساری انفارمیشن نہ ہونے کی وجہ سے جو کونسل ہے وہ لوگوں کو لیڈ کرتی ہے اور بعض دفعہ مس لیڈ بھی کرتی ہے، کیونکہ لوگوں کو خود اس حوالے سے علم نہیں ہوتا۔ تو آج میں نے ایک کوشش کی ہے کہ آپ کو، اگر آپ سول کورٹ سے کوئی ڈگری کروا رہے ہیں تو آپ نے اس کو اراضی ریکارڈ سینٹر پر کس طرح سے عمل درآمد کروانا ہے، اور کیا طریقہ کار ہوگا، اور کیا فیسز لاگو ہوں گی، تھوڑا سا آپ کو بریف دے دیا ہے، تاکہ نیکسٹ ٹائم اگر آپ اس سینیریو سے گزریں تو آپ کے نالج میں ہو۔